ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم لوگوں سے اچھی گفتگو کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. پھر تم پلٹ گئے اپنے اس عہد سے مگر تم میں سے کچھ لوگ اس عہد پر قائم رہے اور تم لوگ تو بس عہد کے توڑنے والے ہی تھے. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انعامات جو ان پر ہو رہے تھے، ان انعامات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں کیا، اور ساتھ ہی ان کی نافرمانیاں اور ان کے گناہوں پر جمے رہنے کی جو طریقے تھے اس کو بھی ذکر فرمایا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ان کے کہنے کے مطابق تورات جب انہیں عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے کچھ وعدے لیے تھے کہ تم ان باتوں کے مطابق مجھ سے عہد کرو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اس کو تسلیم کرو گے، مان لو گے. یہاں پر 8 باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے 8 باتوں کا عہد لیا تھا. کتنی باتوں کا؟ 8 باتوں کا عہد لیا تھا. بنی اسرائیل جیسی ذلیل قوم اس سرزمین پر آج تک کبھی نہیں ہے، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سب سے پہلا عہد تو اللہ کی عبادت کا لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ عہد اللہ نے لیا تھا. کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ عہد، یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا. یہاں پر ایک بات یاد سمجھنے کی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. ہم بارہا ایک لفظ سنتے ہیں عبادت کا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ہے نا. اور عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو عام طور سے ایک مسلمان کے، ایک مومن کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. یہ عبادت کا لفظ آتے ہی یہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ عبادت کے اندر وہ تمام ظاہری اور باطنی افعال، اعمال، اقوال آتے ہیں کہ جس سے اللہ کو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس تعریف کے تحت اگر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے پسندیدہ کام تمام کے تمام عبادت میں شامل ہوتے ہیں. ہر کام بندہ وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہو، جو اللہ کو پسند ہو، پھر وہ بندہ کون سا بھی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت میں شامل ہوگا. ایسے ہی وہ
جو بندہ کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ظاہر میں کر رہا ہو یا دل میں کر رہا ہو، چھپ کر کر رہا ہو، باطنی طور پر کر رہا ہو یا ظاہری طور پر کر رہا ہو، اگر اس کام سے اس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہو، تو سمجھو وہ عبادت بنا۔ اس کی ایک ایک مثال اگر یوں کہوں کہ باطنی طور پر کسی کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اچھا گمان کرنا، مثبت سوچ، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نیگیٹیو تھنکنگ سے انسان کے آپسی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، غلط سوچ، منفی سوچ ہے نا۔ میں اس سے پہلے ایک مثال دیا تھا، راہ چلتے ہوئے اگر کوئی آپ کے سامنے سے بغیر سلام کر کے چلا جائے تو فوراً آپ اس کے بارے میں فیصلہ مت کرو ذہنی طور پر، دیکھا مال کا کتنا غرور ہے، سلام تک نہیں کیا، دیکھا کتنا ایٹیٹیوڈ ہے، سامنے سے گیا دیکھا تک نہیں۔ یہ نیگیٹیو تھنکنگ جو ہمارے ذہنوں میں گھستی ہے، ایک منفی سوچ، اس سے انسان کی روزمرہ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ فوراً اپنے ذہن کو نیگیٹیو سوچنے نہ دے، اس کو پازیٹیو سوچنے دے، مثبت سوچ۔ ہو سکتا ہے دھیان نہ دیا ہو سکتا ہے کسی سوچ کی وجہ سے میرے کان اس نے میری آواز نہ سنی ہو سلام کا، اس لیے جواب نہ دیا ہو۔ ہمیشہ اور عام طور پر تنازعات جو ہوتے ہیں، آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہی چیزیں اس کی وجہ بن جاتی ہیں، منفی سوچ۔ تو ہر وہ ظاہری اور باطنی عمل جو اللہ کو پسند ہو وہ عبادت بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ گویا جب بندہ اپنی سوچ کو مثبت بناتا ہے تو وہ ایک بڑے جھگڑے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، ایک بڑے گناہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اب مان لو آپ راستے سے جا رہے ہو، میں نے آپ کو سلام نہیں کیا، یا یوں آپ نے سلام کیا میں نے جواب نہیں دیا، تو آپ میرے بارے میں غلط سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی، منفی سوچ آ گئی، یا کسی بھی اور شخص کے بارے میں جس نے سلام کا جواب نہ دیا ہو، منفی سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ آپ یہاں سے اگر آپ اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے تو وہ آپ کے درمیان ایک دروازہ آپ کھول رہے ہیں۔ آپ یہاں سے جائیں گے، ہوٹل پہ بیٹھیں گے، چائے پیتے پیتے چرچا ہوگا، فلاں صاحب نہیں بہت گھمنڈ آ گیا ہم کو، سلام کا جواب تک نہیں دیتے، سلام تک نہیں کرتے، ایسا ہی یہ، تو آپ وہاں پر غیبت کا دروازہ شروع کر دیے۔ میں بتا رہا ہوں گناہ کے دروازے کھول دیا آپ نے وہاں سے۔ دھیرے دھیرے آپ کا جو خیال ہے، آپ کا جو سوچ ہے اس بندے کے تعلق سے بالکل خراب ہو جائے گی۔ پھر اس کی اچھائی آپ پسند نہیں کریں گے، اس کی تعریف کوئی کرے تو آپ کو حسد ہونا شروع کرے گا۔ دیکھو غیبت بھی ہو گئی، حسد بھی شروع ہو گیا۔ پھر کبھی آپ کی تھوڑی سی بھی تو میں ہو گئی تو جھگڑے پر آئیں گے، اس جھگڑے میں گالیوں پر آئیں گے۔ یعنی انسان کی باطنی طور پر جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اگر وہ غلط جگہ لگنا شروع ہوتی ہے تو کئی گناہوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اسی لیے انسان کے زندگی میں سکون اگر چاہیے تو اس کو اپنی سوچ کو مثبت بنانی پڑے گی، اس کو اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو یہ باور کرنا پڑے گا کہ تو غلط سوچ رہا ہے، اصل ایسا نہیں ہے، وہ مصروف تھا، اس کا دماغ کہیں نہ کہیں مصروف ہے، ہو سکتا ہے وہ سنا نہیں ہو۔ اس طرح سے آپ اس شیطانی سوچ کو انسانی سوچ بنائیے تو آپ کی سوچ بھی عبادت بنے گی۔ عبادت کی تعریف میں یہ بات میں کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے عبادت کی، اس عبادت کی تعریف کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز عبادت میں شامل ہوگی جو ظاہری اور باطنی طور پر کہی جا رہی ہو یا کی جا رہی ہو عملاً، اور وہ اللہ کو پسند ہو، تو سمجھو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے کام میں اس کام کو کرتے وقت آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے رب کو مثبت سوچ پسند ہے، نیگیٹیو تھنکنگ رب کو پسند نہیں ہے، غلط سوچ، منفی سوچ رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ سوچ آپ کی عبادت بنے گی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟
ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے، آپ کن پیسہ نہیں ہے، وہ دے رہا ہے، 50 روپے دے رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس اگر ہوتے تو میں بھی دے دیتا، اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے مطابق، کیونکہ آپ کی سوچ مثبت سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، نیک کام کی سوچ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کے مطابق آپ کو اجر دینے پر قادر ہے، اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اور روزمرہ کے حالات سے میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف لے جانے جا رہا ہوں، آپسی جو ہمارے روزمرہ کے لوگ ملنے جلنے والے ہیں، یاد رکھیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، یا ہمارے تجارتی ہمارے پارٹنرز ہیں، روزمرہ جن کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جب بیٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں کبھی بھی آپ کے ذہن میں نیگیٹیو تھنکنگ، منفی سوچ، غلط سوچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر آ رہی ہے تو آپ اس کو دبا دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے پر، حالات پر نگاہ ڈالنے پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 99% جھگڑے کی بنیاد منفی سوچ ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ غلط سوچ، غلط فہمی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے غلط تصور کیا آپ کے بارے میں، آپ ویسے ہے نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کے سوچ کو غلط بنایا جاتا ہے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ 4 لوگوں میں آ کر کسی نے کہ وہ فلاں صاحب انہوں نے ایسا کیا، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں ایسا، انہیں ایسا چاہیے ویسا چاہیے، شروع کر دیا آپ نے بھی۔ آپ نے اس پر کوئی تحقیق نہیں کی کہ یقیناً وہ بندہ ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن دیکھو اس کے ایک کے بولنے پر بازو میں بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کی سوچ منفی بن گئی۔ اب وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ یہاں پر اس بندے کے بارے میں غلط منفی سوچ پھیلا رہے ہیں، غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ اب وہیں پر ٹوک کر کے 4 لوگوں کے ذہن کو صاف کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا عمل عبادت بن سکتا ہے۔ ہر ظاہری اور باطنی وہ افعال جو ہم کر رہے ہیں، یا وہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یا وہ چیز جو ہمارے خیالات اور ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ نیکی عبادت بھی بن سکتی ہے اور گناہ بھی بن سکتے ہیں۔ غلط سوچ، زنا کے بارے میں سوچنا، ایک آدمی زنا کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک آدمی چوری کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک آدمی جھوٹ کیسا میں بتاؤں، اس بات کو مجھے جھوٹ بنانا ہے، اس کے بارے میں اپنا دماغ لڑا رہا ہے، تو مجھے بتاؤ۔ اور ایک آدمی قرآن حفظ کیسے کروں، اس پر غور کر رہا ہے۔ ان کے خیالات میں کتنا فرق ہے، تضاد ہے، کہ ایک آدمی خیالات اس لیے بنا رہا ہے کہ میں کیسے قرآن کو حفظ کروں، میں کیسے تہجد میں اٹھوں، میں کیسے نوافل کی کثرت کروں۔ ایک خیالات اس کے بھی ہیں اور ایک خیالات اس کے بھی ہیں۔ یہ زنا کے بارے میں سوچتا ہے، یہ غلط کاموں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ مٹکے کے بارے میں، سود کے بارے میں سوچتا ہے، ایک غلط چیز کے لیے خیالات اپنے دماغ استعمال کر رہا ہے۔ تو دونوں کی سوچوں کے مطابق، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کی سوچ پر اس کو اجر دینا چاہیے، اور اس بندے کو اپنی سوچ بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے، سوچنے کی، خیالات کی، تو ایک سروے کے مطابق یہی سامنے آیا ہے کہ 99% آپسی تنازع، چاہے وہ میاں بیوی کے ہو، چاہے وہ دوستوں کے ہو، چاہے وہ تجارتی پارٹنرز کے ہو، چاہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان ہو، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ مسجدوں کے ذمہ داروں کے درمیان ہو، چاہے وہ مدارس اور مکاتب کے ذمہ داروں کے درمیان ہو، چھوٹی چھوٹی غلط سوچیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑوں کا رخ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے دروازوں کے اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق ہماری اچھی سوچ اور ہمارا اچھا عمل اور ہمارے اچھے الفاظ یہ عبادت بن سکتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اس کے اپوزٹ میں اگر سوچیں گے، ہماری نیگیٹیو تھنکنگ، منفی سوچ، گندے خیالات، غلط فہمیاں، اسی طرح سے ظاہری اعتبار سے کسی گناہوں میں ملوث ہونا، یا زبانی طور پر گانے گانا،
گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، اقوال منہ سے نکلنے والا لفظ غلط ہے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، وہی اگر سبحان اللہ کہے تو عبادت بن جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ تمام تر جزیات کو شامل ہے، ہر شے اس میں جا کر کے شامل ہو کر اللہ کی عبادت بن سکتی ہے۔ عبادت کی ایک تعریف یہ بھی کہی ہے کہ کسی کو معبود برحق سمجھتے ہوئے، اعتقاد کرتے ہوئے اس کے لیے عاجزی کے ساتھ عمل کرتے رہنا۔ جیسے اللہ کی عبادت، اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے ہم 5 وقت کی نماز اور اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑتے اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہی اس سجدے کے لائق ہیں، آپ ہی سبحان اللہ کہنے کے لائق ہیں، آپ ہی کے ذکر کی آپ ہی کی ذات ہے جو ذکر کے لائق ہے، آپ ہی کی ذات ہے جو بالکل بے عیب ہے، آپ ہی کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے۔ اس طرح کے جو ہمارے الفاظ ہیں، ہمارے اقوال ہیں، اعمال ہیں، یہ اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہوئے کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اسی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال، ذکر و اذکار، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، ساری کی ساری چیزیں اسی میں شامل ہو کر کے عبادت بن جاتی ہیں۔ چلیے آگے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی معبود تو صرف اللہ کو بناؤ گے، تمہارا الہ تو صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ کے بارے میں واضح انداز سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے، تو وہ کسی کا باپ نہیں ہے تو تم نے حضرت عزیر کو ان کا بیٹا کیسے بنایا؟ تو ان کے جو روزمرہ کے گناہوں پر جو اصرار ہو رہا تھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے ان سے وعدہ لیا تھا، اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد اگر کسی لفظ کے بارے میں کہا ہے وہ والدین کے بارے میں کہا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بندوں کو کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسالت کا تذکرہ کرتے، نماز کا تذکرہ کرتے، روزے کا تذکرہ کرتے، بڑی سی ان من اہم امورکم الصلاۃ، نماز تو تمام امور میں سب سے اہم ہے، اس کا تذکرہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عبودیت کے بعد اگر کسی شے کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق ہیں اور والدین سبب خالق، پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن عالم کے اندر ان کے وجود کا سبب، انسان کے وجود کا ذریعہ اگر کوئی بنا ہے تو وہ والدین بنے ہیں، ماں باپ بنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو ماں باپ کا کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اپنی عبادت کے بارے میں تھا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
حضرت لقمان کے بارے میں سنا ہے آپ نے، انہوں نے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے ایک یہاں پر یہ تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، تاکید کی ہے۔ کیوں والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے تاکید کے ساتھ کیوں حکم دیا؟ ماں اور باپ ان کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ رب نے، اللہ نے اپنی ناراضگی کو موقوف کیا باپ کی ناراضگی پر، اپنی رضا اور خوشی کو موقوف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کی رضا اور خوشنودی پر، کہ جس کا باپ راضی اور خوش ہے اس کا رب راضی اور خوش ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس سے آنکھ بند کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ کہہ دو کہ جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اور والدین، والدہ، ماں کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہر جگہ کیا فرمایا؟ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، حَمَلَتْهُ، وہ اپنی مشقتوں میں رہتے ہوئے بھی اس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں لے کر کے پھرا ہے، اپنی کوکھ میں رکھا ہے، تیرے وزن کو، تیرے بوجھ کو اٹھایا۔ حمل، حمال کہتے ہیں نا، کولی، حمال کہتے ہیں، حمال وزن اٹھانے والے کو کولی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو حملت سے تعبیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تیرا وزن کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، کہ 9 مہینے تک وہ اٹھائے لے کر پھر رہی ہے۔ حملت امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے ہوئے ہے، وہنن علی وہن، باوجود یہ کہ وہ مشقتوں میں گری ہوئی ہے، مشقت پہ مشقت ہے، اس کو ہر مشقت کو برداشت کرے گی، لیکن اپنے بچے کو تکلیف ہو اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ماں ہے، ماں، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دوسرا جواب دے دے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ صحابی نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی دفعہ کہا تو پھر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی اس کے احسانات پر اس کی شکر گزاری کرتا رہے، آپ اس کے ایک احسان کا بھی بدلہ چکا نہیں سکتے۔ یہ ماں ہے۔ اس لیے کہ جس وقت ماں نے تم پر احسان کیا تھا تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں محسوس نہیں ہوتا تھا، اس وقت اس نے تم پر احسانات کیے جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو تم محسوس ہی نہیں کر سکتے اس احسانات کو۔ ایک ماں کے سامنے بچہ، وہ بچی کو کیا سمجھتا ہے کہ ماں ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ہمارا پاخانہ صاف کرتی ہے، غلاظت صاف کرتی ہے، ہمارے ناخن صاف کرتی ہے، ہماری ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے، ہر چیز، ہر دکھ اپنے اوپر لیتی ہے، ہر سکھ ہمارے اوپر اڑیل دیتی ہے، ہر چیز میں یہ ماں کرتی ہے، لیکن یہ احساس بچے کو نہیں ہوتا ہے۔ تو ماں اس وقت اس پر احسان کری ہوئی ہوتی ہے جس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعد میں آنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ قدر، وہ منزلت اس کے پاس نہیں آتی۔ آج میں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، مجھ پر اگر کوئی تھوڑا احسان کر لے مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میرا بہت پیارا ہے، مجھ پر احسان کیا، لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ جس وقت مجھے شعور نہیں تھا ایسے کروڑوں احسان میری ماں نے مجھ پر کیے ہیں۔
میری ماں نے مجھ پر ایسے، لیکن مجھے شعور نہیں تھا، اس لیے میں آج سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے کہ باپ کیا ہے باپ بننے کے بعد پتا چلے گا، ماں کیا ہے ماں بننے کے بعد پتا چلے گا، اس سے پہلے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس تکلیف کو نہیں، اس خوشی کو نہیں، اس احساس کو نہیں، بالکل محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے تو تمہیں اس جگہ آنا پڑے گا۔ کیا بولتے ہیں اشفاق بھائی؟ اس وقت تو تمہیں اسی جگہ پر دھوپ کی شدت دھوپ میں آنے کے بعد پتا چلے گی، ٹھنڈ کی شدت کھیت میں جا کر دیکھو پتا چلے گی، ہر چیز کی احساس، ہر چیز کو محسوس کرنا ہو اس مقام پر پہنچنا پڑے گا، تب جا کر محسوس ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، قربان چاہیے کیا قرآن کی بلاغت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہاں پر ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی بھی شرط نہیں لگائی، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کسی کی ماں، کسی کا باپ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے کتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نہیں جی بولے ہمارے امی ایسے تھے، کیسے بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے ہمارے ابو ایسے تھے، کیسے بھی ہو بس احسان کرو، اچھا سلوک کرو، کیسے بھی ہو، کافر ہو، اب بتاؤ کافر سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہاں پر قرآن کریم میں ایک ذکر فرمایا، ایک ہی چیز ہے، وہ ماں باپ اگر تمہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے روک کر کے شرک جیسے گناہ میں اگر کہہ رہے ہو، بس وہاں ان کی بات نہیں ماننا ہے، اس کے علاوہ وہ تم کو جہاں کہیں گے آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، ان کو خوشی دینا پڑے گا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ، جب یہ مسئلہ آیا ہی ہے تو ہم اس پر کھل کر بات کریں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کچھ مسائل بھی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے فائدے کے، وہ بھی بتائیں گے۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے جس چیز کو ذریعہ اور سبب بنایا وہ ماں باپ ہیں۔ سمجھ نہیں اس میں آج تک کوئی بھی انسان آدم علیہ السلام کے علاوہ پرگٹ نہیں ہوا ہے، ہو گئے کیا؟ اچانک پرگٹ ہو گئے، بولے اچانک آ گئے، ہو گئے کیا؟ نہیں، ہر ایک کو ماں سے ہی آنا پڑے گا، بچہ بن کر ہی آنا پڑے گا، ہر ایک کو بغیر کپڑوں کی ہی آنا پڑے گا۔ یہ بہت باتیں ہیں اس کے اندر، انسان کے آنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ اس کو جانا کیسا ہے، آنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ اس کو جانا کیسا ہے۔ یہ دنیا گول اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک انسان اپنے بچپنے سے لے کر جوانی تک جو اعمال کرتا ہے وہی ریپیٹ اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ہم جیسا ہمارے عمل کریں گے، کما تدینو تدانو، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر ایک عام فیصلہ سنا دیا کہ اگر کسی کے ماں باپ میں کوئی ایک یا کوئی دونوں اگر نافرمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، زبان میں گالیاں ہو، سوچ میں غلط ہو، چاہے جو بھی ہو، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ کر ان کو ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، ان کو اس بدلاؤ، ان کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے کہے، لیکن ان کے سامنے اف بھی مت کرے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے پورے حقوق اگر سمجھنا ہو تو 3 باتوں میں سمجھنا۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ مجھے والدین کے پورے حقوق نہیں آتے تو میں کیا کروں، تو وہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ کتنے باتیں؟ 3 باتیں یاد رکھے، یہ 3 باتوں پر عمل کرے، یوں سمجھو وہ پورے حقوق پر عمل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ پورے حقوق پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ سب سے پہلے مالی خدمت، کیا کرنا ہے؟ خدمت کی 2 قسمیں ہیں، وہ یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 مالی خدمت، مال کے ذریعے ان کی خدمت کرو، ان کو جب بھی پیسے لگ رہے ہو، جو چیز لگ رہی ہو، کچھ کھانے کو من کر رہا ہو،
سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، کئی ماں باپ گزرے ہیں اس چیز کے اوپر، اور آپ جب باپ ہم خود بن رہے ہیں اور جب اولاد کمانی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ چیز سمجھ میں آئے گی جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ باپ اپنا سب کچھ بیٹے پر لٹائے گا، لیکن بیٹے کو 10 روپے مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو 10 روپے کیسے مانگوں؟ وہ سوچے گا، اس پر بہت غور کرے گا، یہاں تک لائے گا، منہ تک آئے گا، لیکن جیسے ہی بچہ پلٹ کر ہاں بابا بولو نا کیا ہے، تو نہیں بیٹے ایسی جا رہا تھا میں، اپنی بات کو واپس اندر کلیدی میں ڈال دے گا، وہ پیش نہیں کرے گا، وہ بہت سوچے گا۔ تو مالی خدمت، وہ اپنی ضرورتوں کو آپ کی تکلیف نہ بنے اس لیے پیش نہیں کریں گے۔ اگر میں بولوں گا کہ میرے بیٹے مجھے ذرا ایک ٹوپی لینا ہے، لیکن بچے کی حالت دیکھیے کہ اس کے پاس خود نہیں پیسے، تو وہ ٹوٹی پھوٹی جیسی ویسی چیز استعمال کرے گا، لیکن آپ کے سامنے کیوں؟ اگر جیسی آپ کہیں گے کہ بیٹے ذرا مجھے 100 روپے دے دے، اور وہ کہے گا ابو ابھی نہیں ہے جی میں پیسے بولے گا، تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ بولے گا تو برا لگے گا۔ الٹی سوچ کہ میرے بچے کے پیسے نہیں اور میں مانگا، الٹا اپنے کو کوسے گا کہ دیکھو بچے کی حالت اس کو دینے کے بجائے خود اس سے پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ سوچ باپ کی بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے مالی خدمت اپنے والدین کی کریں، اپنے انکم میں سے ایک حصہ ماں باپ کا ضرور رکھیں، چاہے دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے، اپنے مال میں سے ایک حصہ ماں باپ کا فکس رکھیں، اور آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے، گرو ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے ماں باپ کی ایک خدمت میں کر رہا ہوں، یہ خدمت میرے حصے میں اللہ نے دی ہے، میں ان کی یہ ضرورت پوری اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری کر رہا ہے۔ سن لے، الفاظ کا چناؤ میں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ سب کچھ بھی اس ماں باپ پر لٹا رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ان کی خدمت تم سے ان کی خدمت لے رہا ہے، تم ان پر احسان نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ صاحب بولے امی ابا میرے پاس ہی میں استعمال ہوں، بولے ان کو ابھی چند دن پہلے کی بات، تو میں نے کہا کہ یہ جملہ استعمال کبھی مت کرنا، خاص طور سے امی ابا کے سامنے تو کبھی مت استعمال کرنا، تم ان کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو جس ماں نے 9 مہینے کوک میں لے کر تجھے پھری ہے، تو اس کو کیا سنبھال سکتا ہے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تم ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے، یہ اللہ کا احسان ہے تجھ پر کہ تیرے ذریعے ان کی خدمت اللہ لے رہا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو کسی اور کو بھی کھڑا کر سکتا۔ تو یہ جملے الفاظ ماں باپ کے سامنے کہنے سے 100 دفعہ غور گریز کرے، اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے دونوں بوڑھے ہو جائے یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی کے اندر ان سے چلا چلا کے بول سکتے ہیں، بالکل نہیں، ان کے سامنے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ جانتے ہیں اس انسان کی فطرت کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، اونچی آواز میں بات مت کرنا، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، نہیں میں کہا ویسے ویسے۔ مالی خدمت یاد رکھیں، انسان کی آزمائش مالی خدمت سے ہوتی ہے، تو ان کو جو ضرورت ہے، ایک صحیح معنی میں جو بیٹا ہوتا ہے، صحیح معنی میں جو فرما بردار ہوتا ہے اپنے والدین کا، اپنے امی ابو کا، وہ ان کی ضرورتوں کو خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے ابو کو کیا لگنے والا ہے، میرے امی کو کیا لگنے والا ہے۔ ان کے مانگنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو جوڑ ہے نا، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ پہلے ہی محسوس کرنا ہے کہ ابو کو کیا لگنے والا ہے، ماں کو کیا لگنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ یہ ہماری کامیابی کے زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ کوئی بھی بندہ چاہے وہ بہت متقی ہو، پر ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تہجد گزار کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہیں، بڑے بڑے تہجد گزاروں کے دعوے کرنے والے، 100 200 قرآن ختم کرنے والے سال میں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ انہیں لے ڈوبتا ہے۔
کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تمہاری ماں تم سے کتنی خوش ہے، تمہارا باپ تم سے کتنا راضی ہے، تم اپنے والدین کی مالی طور پر کیا خدمت کر رہے ہو۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو مال بہت دیتا ہے۔ میں اپنے دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں، 3 چیزیں ہیں نا، بعض دفعہ مال بہت آتا ہے تو دوسری چیز اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ بدنی خدمت بھی کرے۔ کیا کرے؟ بدنی خدمت۔ اب بولیں گے بدنی خدمت کیسا کرنا؟ ہاتھا پیرا دبانے کا ہو بھائی، یہ تو ہے، ہاتھ پیر دبانے کی خدمت تو ہے، سر دبانے کی خدمت ہے، پیٹھ دبانے کی خدمت ہے نا۔ انسان ہے، پیٹھ دکھتے ہیں، پیر دکھتے ہیں، ہاتھ دکھتے ہیں، سر دکھتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، تو بدنی خدمت کیا ہے؟ ان کو دواخانے کو بتانا، ان کی پیر دبانا ہے نا، ان کے سر کی مالش کرنا، والد محترم کی۔ کتنا ایک عجیب لگتا ہے نا کہ ابا آؤ آج تمہارے سر کی میں مالش کرتا ہوں، کر کے دیکھ لیجیے، کبھی نہیں کیا ہو قسم خدا کی وہ احساس آپ کے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ کبھی جائیے ان کے پیر کے پاس بیٹھیے، ان کے انگلیاں توڑیے، پیر دبائیے، پیر ایسے کیسے ہو گئے آپ کے، پیر دبائیے، تھوڑا سا ان کے یاد رکھے، بعد میں نہیں ملیں گے یہ لوگ، بعد میں نہیں ملیں گے۔ ان کے پیر دبائیں، ان سے ایسی بات کیجئے کھل کر کہ وہ اندر جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کھلنے پر راضی ہو جائے۔ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں، کس کے سامنے پیش کروں؟ کون سا بیٹا ہے جس کے سامنے میری یہ درد کو پیش کروں تو وہ سنے اور فوراً اس کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکشن ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے، چھوٹی موٹی 2 روٹی ملنے کی وہ بھی بند نہ ہو جائے۔ آج حالات بڑے خطرناک ہیں۔ تو مالی خدمت تو ہم بہت کما لیا ہے۔ ابا لو 50 روپے، ابا 500 روپے، کپڑے جا کے لو، ایسا نہیں، ابا چلو آج کپڑے لینا ہے، بیٹھیے گاڑی پر، گئے بازار میں، اچھے کپڑے بتاؤ، چوائس کرے اپنے ہاتھ سے کپڑے لے، ابا تم کو جو پسند ہے بولو لے، اور کبھی کبھی اختیار بھی دے، ابا یہ 5000 روپے، آپ کو جو پسند ہے وہ لے لو، مجھے کیا سمجھ میں آنے والا ہے، لے لے، کبھی بغیر بولے کہ ان کی پسند کو محسوس کر کے خود نہ کر دے کہ یہ میں نے دے دیا تھا آپ کو۔ دیکھیے کیسا اچانک کیسی دعائیں نکلتی ہیں۔ ابھی میں اپنی بات بتاتا ہوں، اس چمڑے کے موزے کے لیے ہماری والدہ 3 دن سے بول رہے تھے مجھ کو، میں نہیں لے جا سکا، لیکن کل میں گیا، لا کر کے آپ سو گئے تھے، وہ میں نے رکھا تو اڑ گئے، کیا ہوا، میں چمڑے کے موزے لایا، پہنے، اتنی دعائیں دی انہوں نے، چمڑے کے موزے زندگی میں پہلی بار پہنے، سردی ہو رہی، پیروں میں دراڑ آ رہے، تو محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو پوچھے کچھ چاہیے تو نہیں چاہیے، بولتے بھی نہیں آپ، بولنے کا میں نہیں تو کون دوں گا تم کو، کھلیں گے تو ہم ان کے اندر کے راز، ان کی خواہشات ابھر کر آئے گے۔ جی دوستوں، بدنی خدمت بھی کریں، مالی خدمت کے لیے پیسہ دے کر کے چلے گئے، پیسہ دینے چلے جا رہے، پیسہ دینے چلے جا رہے، لیکن ان سے 4 باتیں کرنے والا ان کو چاہیے، ان کا حال احوال پوچھنے والا کوئی بیٹا چاہیے۔ ہاں 5 بیٹے اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں جا کر کمرے میں، ماں باپ حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ مسئلہ؟ ہاں 2 دن ماں کھائے گھر والی کے ساتھ، اس کا حق ادا کرے، 2 دن والدین کے ساتھ بیٹھے، اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالے، ان کو کیا چیز پسند ہے اچانک کھاتے تھے، شام میں جاتے ہوئے ان کو جا کر لے جا کر دے دے۔ میں کوئی تو کھل کے بتانا چاہ رہا ہوں نا، حالات بڑے گمبھیر ہیں، میرے پاس مسائل آتے ہیں تو میں اس پر غور کرتا ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسی بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ غور کرے اپنی بات، اپنی چیزوں پر۔ تو یہ وبالوالدین احسانا، 2 باتیں، ایک ہے مالی عبادت اور ایک ہے جانی عبادت۔ مالی عبادت کا آسان طریقہ، تم 100 روپے کما رہے نا، 100 روپے کما رہے، 10 روپے ماں باپ کے لیے نکال دے ان کے لیے، زندہ ہیں تو بھی نکالے، مرے ہیں تو بھی نکالے۔ آپ بولیں گے آپ تو چلے گئے نا میرے امی میرے ابو اب کہاں، نہیں، روز مرہ کی کمائی کا نکالے، صدقہ دے ان کے نام کا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تیسری چیز وہی ہے صدقے، تیسری چیز، پہلی چیز مالی، وہ نہیں، تیسری چیز میں بتا رہا ہوں، ایک ہے تو مالی خدمت، دوسری بدنی خدمت، تیسری ہے ترک ایذا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو مال نہیں دے سکتے مت دیجیے، آپ وقت نہیں دے سکتے، بدنی عبادت خدمت نہیں کر سکتے مت کیجیے، لیکن تیسری چیز پر ضرور عمل کیجیے، وہ ہے
کسی بھی طرف سے ان کو ہمارے جانب سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رہے۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں کریں۔ تو اگر یہ 3 چیزوں پر آپ پابندی سے رہیں گے تو یوں سمجھ لو کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرنے میں، ان کے حقوق ادا کرنے میں تقریباً کامیاب ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 مالی خدمت کرے، نمبر 2 بدنی خدمت کرے، اور نمبر 3 ہمارے کسی بھی عمل سے، الفاظ ہو، ہمارے کسی لفظ سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی اسٹائل سے ان کو تکلیف پہنچے، ایسا کوئی عمل نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری تینوں باتوں پر آپ غور کریں، کہیں نہ کہیں ہم کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ ان کے لیے اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کیجئے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے تمہاری بچپن میں رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تمہاری تربیت کی تھی۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے اور تفسیر اس پر انشاءاللہ ہم بڑی لمبی کریں گے، 40 منٹ ہو گیا ہے۔ میں یہ آخری بات بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں، انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، عام طور پر لوگوں کو یہی معلوم ہے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، لیکن اصل میں 4 چیزیں ہیں جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے: بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر بچپنا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر بچپنا۔ یہ دونوں بچپنوں میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، کیا؟ انسان کی جسمانی بدن کا۔ ایک بچپنا وہ ہے جو چھوٹا سا پلا بچہ تھا، وہ تھا بچپنا، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، کھیلتا کودتا بچہ جس کو کچھ شعور نہیں تھا، اور ایک بڑا ہے، داڑھی ہے، تب سفید داڑھی، آپ دکھ بھی نہیں رہا ہے یا کم دکھ رہا ہے، بول بھی نہیں پا رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی۔ بوڑھاپے کے بعد کا جو بچپنا ہوتا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ارے سمجھ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو واپس اپنی اصل حیت پہ لاتے ہیں، یعنی بچپنے سے شروع ہو گئی تھی اس کی زندگی، واپس اس کو اپنی اصل حیت پر پانی بچپنے میں لے کر آتے ہیں، پھر اس سے وہی چیزیں ہونے لگتی ہے جو ایک معصوم بچے سے ہونے لگتی ہے۔ جیسے بچے کو سمجھتا نہیں وہ دور کیا ہے، ایسے ہی بڑھاپے میں اس کو سمجھتا نہیں وہ دور کیا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بیٹا آ کر کہتا ہے جی ابا تم سمجھتا نہیں کیا، یہ تبھی سمجھنا نہیں کیا، ارے اس کو سب سمجھتا تھا، تیرے کو سمجھانے والا ہوش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آب و آخرات میں لایا ہے۔ اب تجھے اس کو سنبھالنا ہے، اس کی ہر حرکت کو تجھے بچے کی طرح سنبھالنا ہے، کما ربیانی صغیرا، جیسا تجھے انہوں نے بچپن میں تجھے سمجھتا نہیں تھا، تجھے دکھتا نہیں تھا، تجھے تیز اور پھیکے کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ ساری تجھے بھی نہیں آتا تھا۔ اب ان کی حالت وہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نا سمجھی کی حالت میں انہوں نے تیری کیسی تربیت کی ہے، اب یہاں پر بھی تو بیٹا ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی کیسی تربیت کرتا، ان کے ساتھ کیسے رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم کل اور والدین کے حقوق پر بات کریں گے، اور آگے کئی 8 جو عہد لیے تھے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آتنا تقواها أنت خير من زكاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔